افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم برکت کا مفہوم بھول گئے ہیں۔ من حیث القوم، بطور امت کی بات کر رہا ہوں، ہم نے برکت کو سمجھ لیا ہے کثرت، کہ جس کے پاس جو گنتی میں زیادہ چیزیں ہیں تو وہ برکت والا ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ برکت تو وہ چیز ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات میں پورے قرآن ختم فرما دیتے تھے۔ دن بھر اپنے امور میں مشغول رہنا، رات کو آ کر، یعنی خلافت کے امور میں مشغول رہنا، رات کو آ کر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے 2 رکعات نفل کی نیت باندھی اور الف لام میم سے شروع کیا والناس تک پہنچ گئے۔ اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی تھی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو ایک دفعہ کچھ مطالعہ ہو رہا تھا تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ علیہ کا ایک قول آیا کہ برکت کو کیسے، اس کا پیمانہ کیا ہے۔ تو انہوں نے بہت اچھی مثال دی۔ انہوں نے فرمایا، لکھا ہوا تھا کہ ایک ہوتے ہیں پانی کی سطح پر تیرنے والے، جن کو سوئمرز کہا جاتا ہے۔ تو وہ پانی کی سطح پر تیرتے ہیں اور وہ سپیڈ لگاتے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر لیں۔ اور ایک ہوتا ہے سمندر کی گہرائی میں جانے والے۔ تو پانی کی سطح پر جو آدمی تیرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے کم وقت میں زیادہ فاصلہ طے کر لیتا ہے، لیکن وہ پانی کی گہرائیوں سے واقف نہیں ہوتا، اور نہ پانی کے اندر جو اللہ رب العزت نے مختلف چیزیں رکھی ہیں، ایک پورا جہان رکھا ہے، وہ جہان اس پر آشکارا نہیں ہوتا۔ ہمارا حضرت فرماتے ہیں کہ ہم جو سفر پر جا رہے تھے تو ویسٹ انڈیز جمائکا گئے، تو وہاں پر آبدوزیں ہوتی ہیں جو کہ سمندر کے اندر کی سیر کراتی ہیں آپ کو۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم گئے تو جب اندر گئے تو اندر ایک نیا جہان آباد تھا۔ اس آبدوزوں میں عجیب طریقے کے جانور، عجیب طریقے کے پھول جو اللہ پاک نے سمندر کی جڑوں میں اگائے ہیں، اور عجیب طرح کی جڑی بوٹیاں اور عجیب مخلوقات، کہتے ہیں ہماری عقل دنگ رہ گئی۔ اور جو ڈائیورز ہوتے ہیں وہیں پر ڈوبتے ہیں اور تھوڑے سے فاصلے پر وہیں پر نکل آتے ہیں، لیکن اندر جا کے وہ ہیرے جواہرات اور موتی اور سیپیاں وہی لوگ ڈھونڈ کر لاتے ہیں، اور گہرائیوں کا اندازہ انہی کو ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جنہوں نے اللہ میاں کے ساتھ دوستی لگائی ہوتی ہے، تو اللہ پاک ان کے لیے ان کو اوقات کے ڈائیورز بنا دیتے ہیں۔ وہ گہرائی میں جاتے جاتے ہیں اور عجیب معارف کے موتی نکالتے جاتے ہیں، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں تو وہ کثرت کو ہی جو ہے وہ برکت سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اللہ پاک اپنی برکتوں کے دروازے ہم پر کھول دے۔ بعض اوقات آدمی کی کمائی کم ہوتی ہے، لیکن اللہ اس کی کمائی میں اتنی برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ نہ اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہوتی ہے جو اس سے لاکھوں کا مطالبہ کرے، نہ کوئی ایسے مسائل اس کو لاحق ہوتے ہیں جو ان سے لاکھوں کے مطالبے کریں۔ اللہ پاک اس کی تھوڑی سی کمائی میں جو ہے وہ اس کے جملہ مسائل حل فرما دیتے ہیں۔ اس کی غذا میں بھی برکت آ جاتی ہے، اس کی صحت میں بھی برکت آ جاتی ہے، اس کی ضروریات میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ تو برکت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بندہ الفاظ سے بیان کر سکے، بلکہ یہ مشاہدے کا کام ہے۔ بہت سے لوگوں نے برکتوں کا مشاہدہ کیا بھی ہوگا۔ ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ پر لاکھوں بکرے، لاکھوں گائیں، لاکھوں اونٹ، لاکھوں بھیڑیں، لاکھوں دمبے یہ ذبح ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اور 56 اسلامی ممالک میں کتنے ذبح ہوتے ہوں گے، لیکن اگلے سال جب منڈی لگتی ہے تو پھر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ نکل آتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں بکری ایک وقت میں کتنے بچے جنتی ہے، اور گائیں ایک وقت میں کتنے بچے جنتی ہے، اور اسی طرح اونٹ ایک یا بکری زیادہ سے 2-3 بچے جنتی ہوگی۔ اس کے مقابلے میں آپ کتیا کو دیکھ لیں کتنے بچے جنتے ہیں، سانپ کو دیکھ لیں کتنے بچے ایک وقت میں جنتے ہیں، لیکن بہت کم نظر آتے ہیں۔ تو اللہ نے ان میں برکت نہیں رکھی، ان میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ پھر جب موقع آتا ہے
تو ایسا نہیں لگتا کہ لاکھوں جانور یہ قربان ہو چکے تھے پچھلے سال، اور کس طریقے سے اللہ پاک پھر لاکھوں جانوروں کو دوبارہ. تو اسی طرح اگر ہم لوگوں نے برکت کو وٹنس کیا، اگر ہم نے اس کا تجربہ کیا، تب پتہ چلے گا کہ اللہ پاک ہمیں برکت کا مفہوم سمجھا دیں. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں سمجھا دے اور ہماری زندگی میں برکت آ جائے.